بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے صدر بشار الاسد 12 سال بعد بیجنگ پہنچ گئے ہیں۔ یہ ان کا شام کی جنگ شروع ہونے کے بعد چین کا پہلا دورہ ہے۔ اس سے پہلے وہ 2004 میں اس وقت چین گئے تھے جب امریکہ نے صدام حسین کا تختہ الٹنے کے لیے عراق کا رخ کیا تھا اور شام بھی شدید دباؤ کا سامنا کر رہا تھا۔ چین اور روس اس وقت صدام حسین کو بچا نہ سکے تھے، مگر جب امریکہ نے عرب سپرنگ کے نام پر رجیم چینج کا اپنا منصوبہ شام تک پھیلا دیا تو روس کو یہ احساس ہوا کہ وہ عراق کی باس پارٹی اور اس کے سربراہ کی صورت میں ایک اتحادی کی قربانی دے چکا ہے اور اب وہ شام کی باس پارٹی اور اس کے سربراہ کی قربانی نہیں دے گا۔ روس نے عرب سپرنگ کو بریک لگانے کا حتمی فیصلہ کیا اور یوں مغربی ممالک پوری قوت کے باوجود بشار الاسد کو صدام اور قذافی کے انجام سے دوچار کرتے ہوئے کسی پائپ لائن اور کسی زیر زمین غار سے برآمد کرنے کا خواب آنکھوں میں ہی لیے رہ گئے۔ اس جنگ میں 5 لاکھ لوگ متاثر ہوئے اور لاتعداد آبادیاں کھنڈرات میں بدل گئیں۔ شام نے گزشتہ برس اپنی سانسیں بحال کرنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا حصہ بننے کے اعلان کی صورت میں پہلا اعلان کیا۔ اب چین شام کی تعمیر نو اور بحالی کے بڑے منصوبوں میں شراکت دار بننے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ ملینز ڈالر کا منصوبہ ہے اور اب شام روس اور چین کے اتحادی کے طور پر تعاون کے نئے امکانات کی تلاش میں ہے۔ اسی دوران چین کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے وزیر خارجہ وانگ جی کی قیادت میں کرملن کا دورہ کیا، جہاں ایک مشترکہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ مغرب کا مقابلہ کرنے کے لیے چین اور روس کو مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغرب چین اور روس کو محدود کرنا چاہتا ہے اور چین اور روس کے درمیان مزید تعاون کے امکانات اور مغرب مخالف مشترکہ حکمت عملی کے لیے اب ولادیمیر پوٹن اگلے ماہ چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ بیلٹ اینڈ روڈ کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے منعقد ہونے والا ایک اجلاس ہے جس میں ولادیمیر پوٹن شریک ہوں گے۔ چین اور روس کے بڑھتے ہوئے تعلقات پر چینی قیادت کا تبصرہ یہ تھا کہ نو لمٹس فرینڈشپ ود رشیا، یعنی کوئی حد نہیں ہے روس کے ساتھ چین کے تعلقات کی، یعنی وہ حدود اور قیود سے ماورا اور بالاتر ہے۔ چین اور روس کا بڑھتا ہوا باہمی تعلق اور مغرب کی بلاک ذہنیت کی بحالی اور دونوں بلاکس میں وسیع ہوتی ہوئی مخاصمت پاکستان کے مخمصوں بھرے سسٹم کے لیے ایک مستقل مشکل اور درد سر ہے۔ مغرب پاکستان پر جھپٹ کر اسے چین کے پہلو سے اٹھا کر لانے میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی پاکستان میں فاتحانہ چہل قدمی اس تاثر کو مزید تقویت دینے اور اس تاثر کو اونرشپ دینے ہی کا ایک انداز ہے۔ یعنی امریکہ اس معاملے میں کسی ڈائلیما کا اور کسی تذبذب کا شکار نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے پاکستان کو ڈریگ کر لیا ہے اس کے روایتی مدار سے، تو وہ اس بات کا بڑے فخریہ انداز میں اعلان بھی کر رہا ہے اور اسے اونرشپ بھی دے رہا ہے۔ مغرب نے دنیا کو 2 بلاکس میں تقسیم کر کے وقت کا پہیہ الٹا گھمانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ دنیا ایک بار پھر 90 کی دہائی سے پیچھے پہنچ گئی ہے۔ یوکرین پر روسی حملے نے بلاکس کی سیاست کی واپسی کا عمل تیز کر دیا ہے۔ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی بہت سرعت کے ساتھ تمام دنیا کے جو ممالک ہیں ان کو اپنی اپنی جانب گھسیٹ رہے ہیں اور اس کھینچاتانی میں کسی کا بازو نکل رہا ہے تو کسی کے پیر زخمی ہو رہے ہیں۔ یوکرین، پاکستان، سری لنکا، مصر سمیت کئی ممالک اس وقت اسی بلاک
پالیٹکس کے کراس فائر کا شکار ہیں۔ یوکرین تو باقاعدہ جنگ کا ایندھن بن چکا ہے اور پاکستان ایک خوفناک سیاسی اور معاشی بحران کی دلدل میں پھنس چکا ہے۔ سعودی عرب، بھارت، بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک ایسے ہیں جو اس تقسیم میں کوئی واضح لائن اختیار کرنے سے گریزاں ہیں، مگر امریکہ کا دباؤ ان پر بہت واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ ممالک امریکہ کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور چین اور روس کو بھی راضی رکھنے کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں، مگر کشمکش اور تقسیم جس تیزی سے ابھر کر اپنا رنگ دکھا رہی ہے، اس میں غیر جانبداری کا آپشن بہت محدود ہوتا جا رہا ہے۔ چین اور سعودی عرب میں تعاون کا جو مقام آیا ہے، امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ اس سفر کو ریورس کیا جائے۔ سعودی عرب نے چین کی سہولت کاری کو راہ دیتے ہوئے ایران کے ساتھ اپنی مخاصمت کو ختم کر کے امریکہ کو چونکا دیا ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی سکیم ناکام بنانے کا ہی ایک راستہ تھا، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی ساری سرگرمیاں اس نقطے کے گرد گھوم رہی ہیں کہ ایران سعودی عرب سمیت تمام خلیجی ملکوں کے لیے ایک فوجی خطرہ ہے اور امریکہ اس خطرے سے بچانے کے لیے عربوں کا مسیحا اور محافظ ہے۔ ایران سعودی عرب معاہدے سے یہ سارا فوجی ڈاکٹرین بے مقصد ہو گیا تھا۔ اس معاہدے کے بعد سعودی عرب نے فوراً امریکہ کی جبینوں کی شکنیں دیکھتے ہوئے بیلنسنگ ایکٹ یوں اپنایا کہ امریکہ کی سرپرستی میں بھارت خلیج یورپ کوریڈور معاہدے پر دستخط کر دیے۔ یہ سی پیک کو غیر مؤثر بناتے ہوئے بھارت خلیج اور اسرائیل کے درمیان براہ راست رابطے اور تعلق کی راہداری ہے۔ اس بار کی سرد جنگ میں نمائشی حد تک ہی صحیح کسی غیر جانبدار تحریک کی گنجائش ہی نظر نہیں آتی۔ امریکہ نے بالکل اسی طرح ملکوں سے یہ سوال پوچھا ہے کہ جیسے 9/11 کے بعد پاکستان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا دہشت گردوں کے ساتھ۔ اب امریکہ دوسرے ملکوں سے پوچھ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا یوکرین پر حملہ کرنے والے روس اور چین کے ساتھ۔ اس طرز عمل میں آزادانہ خارجہ پالیسیوں کے لیے سپیس کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس گریٹ گیم میں مخمصوں بھری خارجہ پالیسی کے حامل پاکستان کے لیے اول تا آخر مشکل ہی مشکل ہے۔ ایک موہوم امید یہ ہے کہ صرف عوامی رائے کی بنیاد پر بننے والی حکومت خود اعتمادی کے ساتھ کوئی متبادل راستہ نکالنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ جمالی، شجاعت اور شوکت عزیز ٹائپ تجربات کا تکلف کرنے سے بہتر ہے کہ انتخابات ہی نہ کرائے جائیں۔